السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یار میں نے ایک پوسٹ پڑھی ہے آج فیس بک پہ آج کل چل رہی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں آپ سے شیئر بھی کروں گا، پکچر بھی اس کی۔ اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اماں خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ بات اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ عورت کو اپنا خاوند چننے کا اختیار دے دیا گیا ہے اور وہ اپنا خاوند خود چن سکتی ہے۔ دیکھیں، اس بات سے تو انکاری نہیں ہے کہ اماں خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ان کا سٹیٹس کیا تھا اس وقت جب انہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا؟ یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ معنی رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آج کل بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، اور یہ فیس بک جہاں پازیٹیو نالج آپ گین کر سکتے ہیں، وہاں نیگیٹیو لٹریچر بھی موجود ہے اور نیگیٹیو چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کر کومنٹ کیا کریں، بہت سوچ سمجھ کر لائک اور شیئر کیا کریں، بہت سوچ سمجھ کر دیکھا کریں کہ کون کیا لکھ رہا ہے اور کیا بول رہا ہے، اور حق کو حق کہا کریں اور باطل کو ڈینائی کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو بالکل کسی بھی پوسٹ کو شیئر اور ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس نالج ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط انفارمیشن پھیلا رہا ہے یا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے غلط پوسٹ شیئر کر دیا، تو اس کو روکیں، اس کو بتائیں کہ یار اس سے پوری قوم میں فتنہ پھیل سکتا ہے، آپ یہ چیز شیئر نہ کریں۔ دیکھیں، میں نے اس بندے کو بھی پوسٹ بیک کومنٹ کیا ہے کہ یار اماں خدیجہ کا سٹیٹس جس وقت انہوں نے رشتہ بھیجا تو کیا سٹیٹس تھا ان کا؟ وہ ایک بزنس مین تھی، سیلف بزنس مین، ان کا اپنا ایک بزنس تھا۔ ان کو ڈائیورس ہو چکی تھی 2 جگہ سے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں پہلے خاوند میں سے، ٹھیک ہے، اولاد بھی تھی ان کی، اور ان کا کوئی والی نہیں تھا، ان کے پیرنٹس نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ تھیں۔ ان کے پاس کوئی سورس نہیں تھا کہ وہ کسی کو استعمال کر کے نکاح کا جو ہے وہ مطلب اپنے والدین سے ڈسکس کرتی کہ مجھے ان سے مجھے یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسند آ گئے ہیں۔ اس وقت تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو نہیں ملی تھی نا، وہ تو ان کی ایج 25 سال تھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اماں خدیجہ کی اراؤنڈ 40 ایئرس تھی۔ تو ہم میں سے آپ دیکھیں کہ ہمارے میں سے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو یہ پوسٹ تو شیئر کر دیتے ہیں کہ اماں خدیجہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی یا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ سے شادی کی، لیکن کون ہے جو ان کی ایج کے مطابق نکاح کر رہا ہے سوسائٹی میں؟ کوئی ہے؟ ہم لوگوں میں سے کوئی ہے جو جس کی 25 ایئرس ایج ہو، لڑکا ہو، اور وہ 40 ایئرس کی لڑکی سے شادی کر لے؟ کوئی ہے؟ بہت کوئی اکا دکا مثال مل سکتی ہے، وہ بھی کوئی 1000 میں سے کوئی ایک مثال مل سکتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں، ہر چیز آپ سامنے رکھیں۔ اور اماں خدیجہ نے بھی نکاح کا پیغام بھجوایا تھا کسی کے ذریعے، اپنی فیملی کے کسی بندے کے ذریعے، اور انہوں نے خود براہ راست نہیں کہا تھا کہ آئی لو یو، یا میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تم پہ مر مٹی ہوں، تم بہت آنیسٹ ہو، تم یہ ہے، تم وہ ہو۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کسی کے ذریعے احسن طریقے سے پیغام نکاح بھجوایا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس بات کو سائڈ پہ رکھ لیں۔ اگر یہ لنڈے کے انگریز جو اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں، ان کو اماں عائشہ کی لائف کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اماں خدیجہ نے پیغام بھجوایا تھا، لیکن اماں عائشہ کا رشتہ کس طرح طے ہوا تھا؟ سب سے کم عمر ایج اماں عائشہ کی، ان کے فادر نے، اماں عائشہ کے فادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رشتہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کر دیا، ٹھیک ہے، پوچھے بنا طے کر دیا، اور انہوں نے آگے صرف اپنے گھر والوں کو، زوجہ اور بیٹی کو بتا دیا کہ میں نے آپ کی
اپنی زوجہ کو بتا دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور اماں عائشہ نے سر تسلیم خم کر لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ابا میں یہاں شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، فلان ہے، یہ ہے، پسند اور ہے میری، یہ ہے ڈی. مطلب انہوں نے کوئی ریزن آگے سے پیش نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی. اگر اتنے ہی آپ لوگ آنیسٹ ہیں نا، اگر اتنے ہی آپ لوگ اماں خدیجہ کی مثالیں دیتے ہیں تو اماں عائشہ کے باپ کی مثال کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اماں عائشہ کا رشتہ کیسے طے ہوا اس کی مثال کیوں نہیں دیتے ہیں آپ لوگ؟ منافقت نہ کریں نا، حق پہ آئیں پھر. اور باقی صحابیات کی لائف کو دیکھیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیوہ سے بھی شادی کی، اور ان بیوہ نے بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شادیاں کی، تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، اماں خدیجہ کا تو ذکر سب لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ پہلی عورت تھی جنہوں نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن ان کے حالات دیکھیں کہ کیا حالات تھے. وہ خود بزنس مین تھیں، وہ خود انڈیپینڈنٹ بزنس مین تھیں. ٹھیک ہے، کسی اور کا شیئر بھی نہیں تھا ان کے بزنس میں، اور وہ مطلب کوئی ان کا جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں، فیملی کے بزرگ ہوتے ہیں، ان کے نہیں تھے. اس لیے انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام نکاح بھجوایا. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کو سامنے رکھیں اور تمام صحابیات کی زندگی کو پڑھیں. ہر اس طرح ایری گہری پوسٹوں پہ آپ بالکل شیئر نہ کریں، ان کو لائک نہ کریں، ان کو تحقیق کر لیں کون کیا کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے. کیا یہ ہماری امت میں بے روی پھیلانے کے لیے اس طرح کی پوسٹس کر رہا ہے؟ کیا یہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے یہ پوسٹس ہیں؟ ٹھیک ہے، اور شریعت میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ لڑکی کو اگر لڑکا پسند آ گیا ہے تو وہ گھر سے بھاگ جائے، اپنے والدین کے منہ پہ کالک ڈال کے بھاگ جائے. کہیں لکھا ہوا ہے شریعت میں؟ نکال کے دکھائیں مجھے آپ لوگ. کوئی صحابیات کے دور کا کوئی ایک واقعہ دکھا دیں کہ کوئی عورت گھر سے بھاگ گئی ہو. کوئی ایک صحابیہ ہوں جو گھر سے بھاگ کے جنہوں نے کسی صحابی سے شادی کی ہو، بتائیں مجھے آپ. کوئی ایک صحابیہ بتا دیں آپ جس نے اپنے والدین کے منہ پہ کالک مل کے کسی صحابی سے شادی کی ہو. کوئی ہے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی؟ کوئی ہے افیئرز چلانے والی صحابیات میں سے؟ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ. تو ہر چیز کو سامنے رکھیں میرے عزیزو. علم کی کمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ اتنے زوال پذیر ہو چکے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ہمیں تو سچائی اور جھوٹ کو پرکھنے کی تمیز ہی باقی نہیں رہی ہے ہم میں. علم کی کمی کی وجہ سے، دین کے علم کی کمی کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں رہا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق پر چلنا کیا ہے، حق پر ڈٹنا کیا ہے، اور حق کو پھیلانا کیا ہے، اور باطل کے ساتھ ٹکرانا کیسے ہے. ہم کو تو یہ مورل ویلیوز کا ہی پتہ نہیں رہا کہ ہم نے باطل سے ٹکرانا کیسے ہے، ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی جنریشنز کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی عزت کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. تو اس فتنے سے آپ بالکل سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس فتنے سے آپ لوگ بچیں. اور یہ بہت ڈینجرس فتنہ چل رہا ہے ایک سوشل میڈیا پہ، اور کچھ لوگ نعوذ باللہ گستاخیاں بھی کر رہے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اور کچھ لوگ صحابیوں کے بارے میں گستاخیاں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں، جو لوگ اپنی زندگی گزار کر جنت میں پہنچ گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کومنٹ کریں یا نہ کریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اماں خدیجہ کو یا کسی اور صحابیہ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، وہ جنت میں پہنچ چکی ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. ہم کیوں اپنی لائف برباد کر رہے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے کی صحابیات کی جو زندگی پہ کومنٹس کر کے اور ان کی زندگیوں پہ اعتراضات کر کے اور ان کی زندگیوں کو زیر بحث لا کر ان کے نیگیٹو امیج شو کر کے ہم کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنا فیوچر برباد کر رہے ہیں؟ تو پہلے علم حاصل کریں. اگر آپ کے پاس نالج کی کمی ہے تو مفتی حضرات ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں علماء سے بھی نہیں، مسجد کے مولویوں سے بھی نہیں، حافظ قرآن سے بھی نہیں،
صرف جو فتویٰ دینے کا اختیار ہے جن لوگوں کے پاس، مفتی حضرات جنہوں نے 10 20 سال 12 سال جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں لگائے ہیں، جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، آپ ان لوگوں کو یوٹیلائز کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے، ان سے پوچھیں کہ یہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں شریعت کا۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے جو کچھ پڑھا یا جو کچھ دیکھا یا جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے۔ آپ بنا علم کی بنیاد پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے یہ بات کہہ دی تو وہ صحیح ہے اور کسی نے یہ بات کہہ دی تو وہ غلط ہے، جبکہ آپ کو نالج ہی نہیں ہے، بیسک نالج ہی نہیں ہے دین کے بارے میں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ پہلے نالج حاصل کریں، اگر آپ کے پاس نالج کی کمی ہے تو آپ مفتی حضرات سے پوچھیں، سوال کریں ان سے، وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی امت ان سے پوچھے، امت کے بچے بچیاں ان سے پوچھیں کہ یار اس بارے میں کیا رائے ہے، دین کیا کہتا ہے اس بارے میں، شریعت کیا کہتی ہے، کیا حکم ہے شریعت کا اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ اور یہ جو فیس بک پہ آج کل پوسٹ شیئر ہو رہی ہیں اور یہ سوشل میڈیا کا جو فتنہ پھیلا ہوا ہے، اس سے بچیں آپ لوگ، اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنی آخرت کو بچائیں، اپنی زندگیوں کو بچائیں، اپنی مورل ویلیوز کو بچائیں آپ لوگ۔ ہم بالکل اخلاقی طور پہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اب بھی نہیں جاگیں گے تو کون سا وقت ہے جب ہم جاگیں گے؟ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اس وقت جاگیں گے ہم؟ اس وقت تو بس صرف حساب کا دینا باقی رہ جائے گا، باقی تو جو زندگی گزار کے ہم چلے جائیں گے وہ تو لکھی جائے گی، وہ تو کاغذ کی تختی پہ لکھی جا رہی ہے، وہ تو بدل نہیں سکتی۔ تو لہٰذا علم حاصل کریں اور نالج گین کریں، اس کے بعد آپ کسی سٹیٹس پہ پہنچیں کہ کوئی پوسٹ شیئر کرنے والا یا پوسٹ لکھنے والا یا کچھ بولنے والا وہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے ہر چیز کو انالائز کریں، اس کے بعد نتیجے پہ پہنچیں۔ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ کسی کے پیچھے نہ چلیں، صرف کومنٹ نہ کر دیں بے شک میں انتہائی جاہل لوگ ہیں یار، نیچے لکھا ہوا ہے بے شک، وہ جو ایک پوسٹ ہے، کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے ایسا جو کہہ سکے یار کہ نہیں یہ غلط ہے۔ باقی صحابیات کی لائف کو بھی دیکھیں آپ لوگ۔ تو اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے بچائے، اور آپ خود بھی کوشش کریں ان فتنوں سے بچنے کی اور دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ کومنٹ کریں، آپ پوسٹس کریں، جو کچھ مرضی کریں، لیکچرز کریں، بیان کریں، لیکن پہلے آپ نالج گین کریں یار۔ نالج کے بنا اگر آپ کوئی بات کہیں گے تو اگر اس بات پہ کسی نے عمل کر لیا تو آپ کی بخشش نہیں ہے، آپ کی پکڑ ہو جائے گی، اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے آپ۔ اگر کسی کی بیٹی یہ پوسٹ پڑھ کے گھر سے بھاگ جاتی ہے کہ عورت کو خاوند چننے کا اختیار ہے، کہ اماں خدیجہ نے تو شادی کی تھی اسی طرح، تو آپ قیامت تک اس گناہ میں برابر کے شریک رہیں گے۔ آپ کسی کی زندگی برباد کر رہے ہیں ایسی پوسٹ شیئر کر کے۔ تو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ اس فتنے سے بچیں میرے عزیزوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کا۔ اس کو صرف پازیٹیو نالج گین کرنے کے لیے استعمال کریں، کم سے کم استعمال کریں اس کو، اور اپنی لائف کو جو ہے سکھی کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ میں ابھی جاب کا ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔